السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، اور سارے مسلمان اور سارے عالم اسلام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت برکت نازل کرے اور سارے انسانیت کے لیے ہم کو اسلام کا پیغام پہنچانے والا بنائے۔ محترم سامعین کرام اور سامعات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 8 ویک کا یہ اسلامک کورسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے اندر ایک کورس یہ رکھا ہم نے، اور آپ لوگ اپنے جو ہے آواز جو ہے تو یہ 8 ویک کا یہ سلسلہ جاری ہے الحمدللہ۔ اور اس میں سے الحمدللہ یہ پہلا ہفتہ ہے، اور پہلے ہفتے میں 15 منٹ کا ایک عربک گرامر کورس کا سلسلہ بھی جاری ہے، جو تقریباً 40 ڈیز 40 دنوں یعنی 40 ڈیز پر مشتمل ہے، اور یہ آج کا چوتھا دن ہے۔ تو الحمدللہ جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلا ہفتہ ہم اسم فعل حرف یعنی کہ جو فاؤنڈیشن ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی ورڈ آیا تو یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، یہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کی پہچان ہو جائے تو پھر آگے بھی ہم کو جملے بنانے میں مدد ملے گی انشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارا درس ہے حروف جر اور حروف عطف جو ہم نے سیکھا ہے، تو میں تھوڑی دیر کے بعد اس کا ریویژن بھی آپ سے سنوں گا انشاءاللہ۔ آج کا پہلے ہم درس لے لیتے ہیں۔ پہلا آج کا ہمارا درس ہے فعل الماضی، فعل الماضی، تو اس کی تصریف اردو میں کہتے ہیں گردان، اور اس کو ہم نے انگلش میں نام رکھا ہے کہ فریمز یعنی صیغے۔ تو اس کے اندر فعل ماضی کی جو تصریف ہے گردان ہے، وہ آپ کو یاد کرنا فعلا اس نے کیا، ہی ڈیڈ فعلا ان دونوں نے کیا، دے بوتھ ڈیڈ فعلو ان سب نے کیا، دے آل ڈیڈ۔ تو یہ تھرڈ پرسن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ پھر مذکر اور مؤنث، مذکر کا مطلب ہوتا ہے میل اور مؤنث کا مطلب ہوتا ہے فیمیل، تو اس کے بھی 3 صیغے ہیں۔ فرینس ہے فعلت اس ایک عورت نے کیا، شی ڈڈ فعلتا ان دونوں نے کیا، دے بوتھ ڈڈ فعلنا ان سب نے کیا۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں اب وہ کے بعد تو کی طرف بات آنا ہے کہ تم نے کیا، تم نے کیا، تو اس میں مذکر ہے اور مؤنث ہے، فعلتا یو ڈڈ، فعلتما یو بوتھ ڈڈ، فعلتم تم سب نے کیا، یو آل ڈڈ۔ پھر اس کے اندر سیکنڈ پرسن میں مؤنث کا بھی ہے فعلتی، دیکھیں آپ زبر زیر پہ نظر رکھیں، فعلتا کہا اس سے پہلے، اب یہاں پر فعلتی، تو فعلتی، فعلتما، فعلتنا، یو ڈیڈ، یو بوتھ ڈیڈ، یو آل ڈیڈ، تم ایک عورت نے کیا، تم 2 عورتوں نے کیا، تم سب عورتوں نے کیا۔ پھر جب فرسٹ پرسن آتا ہے فعلتو، فعلنا، تو یہ 14 ہوئے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جیسے پاسٹ کا اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے، اب دیکھیں پر تصریف فعل المضارع، فعل مضارع کی گردانیں اس کے بھی فریم سے الگ ہے، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو حال اور مستقبل دونوں کا معنی آتا ہے، یفعل، یفعلان، یفعلون۔ یہاں پر بھی تھرڈ پرسن کے بارے میں، لیکن معنی کیا ہے، ہی از ڈوئنگ، ہی ول ڈو، کرتا ہے یا کرے گا، تو دونوں معنی آتے ہیں، یفعلانی دے بوتھ آر ڈوئنگ، دے ول ڈو، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ پھر غائب مؤنث میں تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ پرسن شروع ہوتا ہے تفعلو، اس کے اندر دیکھنے میں سملر ہے، تو آپ کو یاد کرتے وقت خیال کرنا ادھر بھی تفعلو ادھر بھی تفعلو ہے، تو کانٹیکس سے سمجھتے ہیں۔ تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلنا، افعلو، نفعلو۔ تو اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عربک لینگویج میں ماہر بننا ہے تو آپ کو رٹنے کی بھی عادت ڈالنا ہے، سمجھنے کی بھی عادت ڈالنا ہے۔ تو گویا کہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، کچھ لوگ صرف سمجھتے رٹتے ہیں، رٹتے ہی نہیں۔ تو میں نے ایسے بہت سارے طلباء کو اپنے ساتھ پڑھتے ہوئے دیکھا جو یاد نہیں کرتے تھے، جب وہ باہر نکلے تو ان کو سب چیز بھول چکے تھے، اور بعد میں جیسے جیسے اب سبق بڑھتے جائے گا نا، کنفیوژن کنفیوژن، اسی لیے رٹنا یاد کرنے کو برا مت سمجھیے،
اور بعض لوگ صرف رٹتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، وہی بعد میں جا کر ان کو عربی سے انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، سمجھنا ہے رٹنا ہے۔ تو اسی لیے عرب کے ٹیچرز کیا کہتے تھے، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو پہلے رٹ لیجئے، رٹتے 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 سمجھنے کی کوشش کیجیے، ایک دن وہ سمجھ میں بھی آ جائے گا، ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ۔ تو آپ پہلے کیا کرنا ہے، تین تین تین، اب ایک ساتھ 14 یاد کریں گے تو یاد نہیں ہوتا۔ جیسے ہم روٹی کھاتے ہیں تو توڑ توڑ کر چھوٹا 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 بناتے ہیں، بچے کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا دودھ پلاتے ہیں نا۔ تو بالکل اسی طرح سے آپ کو تین تین کے فریم بنانا ہے، جیسے پالا پالا پالو، پالا پالا پالو، تو اس کو آپ جو ہے 20 ٹائم پہلے پڑھیے، پھر اس کے بعد پالت پالتا پالنا، پھر یہ تین کو ملا کر، یعنی ایک ایک کو نہیں، تین تین کو ملا کر ایک فریم، اور دماغ میں لاتے جائیے کہ سیکنڈ پرسن اس کے اندر، اس کے اندر جو ہے نا یہ تھرڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن ہے، اس کے اندر وہ کا معنی پایا جاتا ہے، اس کے اندر تو کا معنی پایا جاتا ہے، اس میں ماضی کا معنی ہے، اس میں مضارع کا معنی ہے۔ تو ماضی کے 14، مضارع کے 14، 28، اب 12 کون سے ہیں، فعل الامر والنہی، تصریف فعل الامر والنہی، اس کے اندر چھ چھ ہے، افعل افعلا افعلوا، افعلی افعلا افعلنا، لا تفعل لا تفعلا لا تفعلوا، لا تفعلی لا تفعلا لا تفعلنا، اس میں کمانڈ کا معنی آتا ہے، کرو مت کرو، کرو مت کرو۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے نا، اس کے اندر مذکر کے پھر تین ہیں اور مؤنث کے بھی تین ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسپینش، فرینچ اور عربی، خاص طور سے اسپینش اور فرینچ میں آپ دیکھیں مؤنث ڈویل کے لیے بھی ورڈ ملتا ہے، مذکر کے لیے الگ، مؤنث کے لیے الگ۔ تو اس زبان کی خصوصیت رہی ہوگی، لیکن 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، تو اسپینش میں بہت سارے، میں نے وکیبلری کو جو ہے کمپیئر کیا، تو فارسی یا عربی، کیونکہ مجھے الحمدللہ فارسی بھی لینگویج میں نے بہت پڑھی ہے، عربی تو بہت پڑھی ہے، تو اللہ کے فضل سے میں نے دیکھا کہ بہت سارے ورڈ اسپینش میں یا تو فارسی کے ملتے ہیں، اردو کے ملتے ہیں، یا نہیں تو آپ کو عربی کے ملتے ہیں، کیونکہ بغداد کے لوگوں نے جا کر وہاں پر حکومت کی تھی، تو بغداد میں عربی اور فارسی اس زمانے میں فارس کا حصہ تھا، تو یہ سب چلا کرتی تھی۔ تو جیسے آپ کہتے ہیں کمیسا اسپینش میں نا، تو عربی میں قمیص کہتے ہیں، ویسے بہت سارے ورڈ میں نے کمپیئر کیا، بہت سارے، کئی دنوں تک جو کمپیئر کرتے رہا، میں دیکھتے رہا۔ تو اس کا مطلب بہت اثر انداز ہونے والی زبان ہے یہ عربی کی، جو اردو پر بھی آپ دیکھیں 40% سے بڑھ کر جو ہے الفاظ عربی کے آپ کو ملتے رہتے ہیں، تو اردو پر اثر انداز بھی اسپینش اور فارسی، عربی، یہ سب زبانیں قدیم زبانیں ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو ذرا اچھی محنت کرنا پڑے گا، یہاں پر غور کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر ڈویل کا استعمال ہو رہا ہے، جیسے اسپینش میں بھی ڈویل، تو بعض زبانوں میں ڈویل ہوتا ہے، لیکن انگلش میں ڈویل نہیں ہے، انگلش میں ہوتا یو، دو کے لیے بھی یو، سب کے لیے بھی یو، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے، سنگولر الگ ہے، ڈویل الگ ہے، پلورل الگ ہے، تو آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ یہ 40 ورب یاد کریں گے، اس کو لکھیں گے، اور میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جو میری بک میں ہے سیم ایسا آپ اپنے نوٹ بک میں، ایک اچھی موٹی نوٹ بک 40 دن میں آپ بھرنے کی کوشش کیجیے، جب تک آپ قلم نہیں اٹھائیں گے، بک نے اٹھائیں گے، پین نے اٹھائیں گے، آپ ایک سنجیدہ طالب علم نہیں بن سکتے۔ بس ایسے ہی سنتے رہے تو ایک بیان کی طرح ہوگا، جو ٹائم گزرنے کے بعد آپ بھی بھول جائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ میری اس گزارش کو مکمل کریں گے۔ کل انشاءاللہ اسم کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور اسی طرح قرآن مجید کے جو مثالیں ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم حروف جر یا حروف عطف کسی کو یاد ہے کیا، لائف سننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم سورہ فیل سے سورہ ناس تک فعل اور حروف کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے میں آپ لوگوں کا آڈیو کھولتا ہوں انشاءاللہ، آپ میں سے کوئی سنانا چاہ رہے ہیں تو سنا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اپنا آڈیو کھولیے، حروف جر، حروف 15 منٹ کی کلاس ہوتی ہے، ہاں سنائیے۔ آپ نے ہاتھ ریز کیا ہے، اپنا آڈیو انمیوٹ کر لیجیے انشاءاللہ۔ جی سر، ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حروف جر اور حروف عطف سنائیے، اور فعل اور حروف سورہ فیل سے سورہ ناس تک بتانے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ۔
सर हरूफ जर सुनाना है कि हरूफ अत्फ? दोनों की। जी। बाउन ताउन काफुन लामुन वाउन मुज मुंजू मुज खिला रब्बुन हाशा मिन आदा फी आना आला हत्ता इला। खला खला है, वो खिला नहीं है, रुब्बुन नहीं है, रुब्बा है। रुब्बा हाशा जी रब रुब्बा हाशा। मिन जी सर। की अन अला हत्ता मिन आदा फी आना अला हत्ता हिया हिया अला। हिया है कि हत्ता है? हत्ता इला। आप देखकर मत पढ़िए, मेरी जो ऑडियो है ना आपके पास, ग्रुप में मैंने ऑडियो भेजा है ना, उसको बार बार सुनिए, क्योंकि सर देख मैं उसी से मैंने देखा नहीं किसी पे, मैं जबानी पढ़ रही हूँ। नहीं, आप मेरा सुने, ऑडियो सुने हैं। जी सर सुना है। हाँ, सुनकर उसको कम देखिए, पेपर पर देखकर उसके बाद दोहराइए, ताकि कोई गलती ना रहे। जी सर। चलिए, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा कोशिश किया आपने। और कोई सुनाने वाले हैं? मर्द हजरात भी आगे आए हैं। जी सर। हाँ, सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाह। बाओ ताओ काफो बाओ ताओ काफो बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुज़खला ربا هاسا من عدا في عن على حتى إلى Arabic grammar Arabic grammar أما إما ثم حتى أو حتى إذا وفى सूर्य माशाल्लाह, सूर्य फील से सूर्य नास तक कोई सूर्य में बताइए, इधर हुरूफ में और फेल भी बताने की कोशिश कीजिए। अल्लाह। जी। सूरह फील से सूरह नास के बीच में। हाँ, कोई भी सूरा, सूर्य अराइतल्लज़ी पढ़िए। अराइतल्लज़ी ओके जी। फज़िबु बिद्दीन बा इसमें हुरूफ ज़र है। बिद्दीन दीन के लिए। बा अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन बा बी इसमें वो यतीम फज़ालिक الذी यदउ। फा क्या है इसमें? फा हुरूफ अत्फ। हर्फ है, हर्फ है, हुर्फ ने बोला हर्फ। हर्फ अत्फ। वला वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन वाव सर इसमें हुरूफ अत्फ है और अला हुरूफ ज़र। यतअमिल मिस्कीन। अला क्या है? हुरूफ ज़र। हर्फ बोलना, हुरूफ ने बोलना, एक है तो हर्फ हरफ 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 ज़र। है। जाओ। और फवैलुल लिलमुसल्लीन इसमें ली इसमें सर हुरूफ हरफ ज़र। فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون। عن अन इसमें अन عن सर अन है। صلاتهم क्या है? हरफ ज़र। صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون। आप लोग इस्म के 10 किस्म याद किए? अल्लज़ी जी याद, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ी याद की है तो याद कर लीजिए। इस्म की 10 किस्में मैंने बताई हैं, और फेल के मैंने 40 फ्रेम बताए हैं, और हुरूफ जर के मैंने उसके अंदर 3 मौके पर गुफ्तगू की है, हुरूफ जर, हुरूफ अत्फ और हुरूफ इस्तिफ़हाम, अदवात इस्तिफ़हाम, अस्मा इस्तिफ़हाम। तो इसलिए आप लोग इसम भी याद करते जाइए, इसम इंसान, इसमुल हैवान, इसमुल मकान, और इसमुल अशिया, फिर उसका इसमुल ज़मीर, इसमुल इशारा, इसमुल मफ़ूला, इसमुल फ़ाइल, इसमुल मफ़ूल। तो कितनी इसम की कितनी किस्में मैंने बताई इस किताब के अंदर?
10 किस्में, टाइप्स ऑफ किस बताया मैंने 10। तो अगर आप वो याद कर लेंगे, हुआ, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, है ना, और वो तो यहाँ पर भी वो आपको आ रहा है, यहाँ पर देखे अल्लदीना हुम, अल्लदीना इस्मुल मौसूल आया। अगर आप इसे याद कर लीजिए इंशाअल्लाह, हुम, हुआ, हुमा, हुम, तो ये कुरान में बार बार मानने पड़े। इसलिए मैंने क्या कहा, ये पहला सबक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग याद कर लीजिए, और कल फेल फेल याद कर कर आइए, ठीक है। कल आप लोग पूरे फाला, फाला, फालू, फालत, फालता, फालना, फालता, फालतुमा, फालतुम, फालती, फालतुमा, फालतुन्ना, फालतू, फालना, माजी यफलु फलाने यफलुना, तफलु तफलाने यफलना, तफलु तफलाए तफलुना, तफलीना तफलाए तफलना, अफालू नफालू, फिर इफाल, इफाला, इफालू, इफाली, इफाला, इफलना, ला तफल, ला तफला, ला तफलू, ला तफली, ला तफला, ला तफलना। तो इसको याद करके आइए कल इंशाअल्लाह। तो फिर दीजिए इजाजत अरशद बशीर मदनी को, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। www.arshad वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि और देखना ना भूल। वबरकातुहू। हाँ, कुछ सवाल है? जी शेख, शेख एक पर्सनल क्वेश्चन था आपका, यानी कि आपके आपका जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से आपका, यानी कि इल्म बहुत कुछ सीखा है, इल्म का खजाना है। यानी कि आप वक्त को कैसे मतलब आपका शेड्यूल क्या है शेख? एक मर्तबा एक क्लास उसी पर रहेगी शेख, यानी कि सुबह से लेकर रात तक का आपका शेड्यूल कैसा रहता है? क्योंकि आपकी भी फैमिली होती है, आपकी भी मसरूफियत होती है, ये इल्म का खजाना आपने कैसे सीखा? प्लीज एक आपका इंटरव्यू होना चाहिए शेफ। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोग क्वेश्चन प्रिपेयर करिए, उसके जवाब कभी हम लोग देंगे। आप एक 40 सवालात, 10 सवालात, 20 सवालात प्रिपेयर करके रखिए। फिर मुझे जी शेफ। सवालात, फिर मैं उस सवालात को देखता हूँ, फिर उसको ईजी जी शेफ। सवालात के जवाब देंगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन क्या है। मुख्तसर तो यही है कि टाइम मैनेजमेंट मेरी बुक है एक, हाँ हाँ। जी शेफ। जी। इसके अंदर टाइम कैसा बांटना है, पूरे दिन को जो है 8 हिस्सों में तकसीम कर देना है। तो हर हिस्से में जो है प्रोडक्टिविटी कैसा लाना है, ये सोचना है। तो 24 घंटे को 8 घंटे में आप 8 हिस्सों में बांट लेना है। तो मेरी बुक है टाइम मैनेजमेंट, तो उसके अंदर मैंने पर लिखा है और उस पर अमल भी करता हूँ मैं माशाल्लाह से। तो सोने का टाइम अलग है, और आपके पर्सनल पढ़ने का टाइम अलग होना चाहिए। फिर पब्लिक के मदद पहुंचाने का टाइम, कैसे जो लोगों को आप इल्म पहुंचाए उसके लिए टाइम अलग, फिर किताबें लिखने का टाइम। तो इस तरीके से आप हम्म, टाइम होना चाहिए। तो टाइम जोन बांटे, उसके हिसाब से उसकी पाबंदी करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत देते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। इंशाअल्लाह। खैरन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।